الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رینبو ماؤنٹینز، یعنی ماؤنٹینز بھی کلرفل ہوتے ہیں۔ پلانٹ ارتھ پر جتنے ماؤنٹین رینجز ہے ان کے مختلف کلرز ہوتے ہیں، لیکن اس زمین پر ایسے بھی ماؤنٹین رینجز ہیں جن میں ایٹ اے ٹائم تمام وہ کلرز ہوتے ہیں جو رینبو میں ہوتے ہیں، اور ایسے ماؤنٹینز کو رینبو ماؤنٹینز کہتے ہیں۔ آج جو سب ٹاپکس ہم کور کرنے والے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن، اس کے بعد کلرڈ ماؤنٹینز جس میں ہم مختلف کلر کے ماؤنٹینز دیکھیں گے جو ورلڈ وائڈ موجود ہیں، پھر آخر میں رینبو ماؤنٹینز، اور ان پر قرآن کے کیا ویوز ہیں یہ بتاتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کا اختتام ایک فائنل ورڈ کے ساتھ کریں گے۔ ملٹی کلرڈ ورلڈ از اے سائن آف گاڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے رنگ ہیں، زمین پر جتنی چیزیں رنگ برنگی ہیں، تمام کی تمام اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون۔ اور تمہارے واسطے جو چیزیں زمین میں رنگ برنگ کی پھیلائی ہیں، ان میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں جتنی مخلوق ہم کو رنگ برنگی لگ رہی ہے وہ دراصل بے مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کے بھی پیچھے مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے رنگوں میں غور کریں اور ان کی تخلیق کے پیچھے چھپے ہوئے خالق کی قدرت کا اندازہ لگائیں اور ہم اس پر ایمان لائیں۔ انٹروڈکشن، ہم نے دیکھا پچھلے ایپیسوڈز میں کہ پہاڑوں کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، کئی فنکشنز ہوتے ہیں، کئی رولز وہ پلے کرتے ہیں۔ ان فنکشنز میں، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کو وہ خوبصورت بنائیں، یہ رنگین دنیا کے رنگوں میں مزید اضافہ کریں۔ گلوب پر پہاڑوں کے مختلف رینجز ہیں، مختلف کلرز کے ہیں جو ٹورسٹ کی اٹینشن کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ایسے بھی پہاڑ ہیں گلوب پر، اس زمین پر، جن میں ایٹ اے ٹائم تمام رنگ موجود ہیں جنہیں ہم رینبو ماؤنٹینز کہتے ہیں۔ یہ ساری کریشن، یہ ساری تخلیق دراصل اللہ کی ہے جو بے انتہا قدرت والا ہے، رحمان و رحیم ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم پرپل ماؤنٹین سے۔ پرپل ماؤنٹینز کہاں ہیں، کن ممالک میں ہیں، اس کی ایک گلمس ہم بتاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پرپل ماؤنٹینز آف آئرلینڈ، لیفٹ پر دیکھیں اور رائٹ پر بھی دیکھیں، یہ گلمسز ہیں، چند جھلکیاں ہیں آئرلینڈ میں پرپل ماؤنٹینز کی موجودگی کے۔ نیچے میں نے سائٹ ایڈریسز دیا ہے تاکہ آپ وزٹ کریں مزید تفصیل کے لیے، ان کی چوڑائی، اونچائی، ان کے کیریکٹرسٹکس اور کیا وجوہات ہیں کہ ان میں یہ مخصوص رنگ موجود ہے، ساری تفصیل آپ کو ان سائٹ ایڈریسز پر مل جائے گی۔ اور کچھ جھلکیاں یہاں دیکھیں پرپل ماؤنٹینز کے۔ اب فوکس کرتے ہیں پنک ماؤنٹینز پر، یعنی ایسے بھی پہاڑ موجود ہیں دنیا میں جو پنک ماؤنٹینز کہلاتے ہیں اور ان کا کلر بذات خود پنک ہے۔ یہ دیکھیں، پنک ماؤنٹینز آف الاسکا، لیفٹ پر ایک تصویر میں نے بتائی ہے پنک ماؤنٹینز آف الاسکا کی، اور رائٹ پر بھی ایک گلمس ہے پنک ماؤنٹینز آف الاسکا کی۔ سائٹ ایڈریسز نیچے دیے گئے ہیں، آپ تفصیل معلوم کر لیں۔ براؤن ماؤنٹینز، براؤن ماؤنٹینز آف نارتھ کیلیفورنیا۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے ماؤنٹینز براؤن ہی لگتے ہیں، لیکن خاص طور پر کیلیفورنیا میں ایسے پہاڑوں کا سلسلہ ہے جن کا نام ہی براؤن ماؤنٹینز ہے۔ لیفٹ پر دیکھیں ایک گلمس اور رائٹ پر بھی ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یلو ماؤنٹینز آف چائنا، چائنا میں ایسے پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو یلو ماؤنٹینز کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ گرین ماؤنٹینز، گرین ماؤنٹینز چائنا میں بھی ہے اور گرین ماؤنٹینز دوسرے ممالک میں بھی ہے۔ آپ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ چائنا کے گرین ماؤنٹینز ہیں۔ یہ جو تصاویر ہے دونوں، یہ اسپین کے گرین ماؤنٹینز کے گلمسز ہیں۔ وائٹ ماؤنٹینز، وائٹ ماؤنٹینز بھی دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ یہاں جو تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ انگلینڈ کے وائٹ ماؤنٹینز کی تصویر ہے،
اور یہ جو 2 تصاویر ہیں یہ امریکہ میں موجود وائٹ ماؤنٹینز کے رینجز کے تصاویر ہیں۔ بلیک ماؤنٹینز، ابھی آپ نے دیکھا وائٹ ماؤنٹینز کس قدر وائٹ ہیں، اور یہاں دیکھیں بلیک ماؤنٹینز کس قدر بلیک ہے، ایک دم سے بلیک لگتا ہے جیسے کہ وہ کوئلے کے بنے ہوں۔ یاد رکھیں ہر رنگ کے پیچھے کچھ نہ کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو پہاڑوں کو وہ رنگ دیتے ہیں۔ اور بلیک ماؤنٹینز بھی دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ آسٹریلیا کے بلیک ماؤنٹینز کی تصاویر ہیں۔ یہ جو تصویر ہے بلیک ماؤنٹین کی، یہ یورپ میں موجود ہے، مونٹونیگرو میں۔ یہ بلیک ماؤنٹینز آف US ہے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بلیک ماؤنٹینز ہیں۔ یہاں پر بھی بلیک ماؤنٹینز کا سلسلہ ہے، رینجز ہیں۔ اب فوکس کرتے ہیں بلو ماؤنٹینز پر۔ بلو ماؤنٹینز آف سڈنی آسٹریلیا، دیکھیں دور جہاں تک نظر گئی بلو ماؤنٹینز کا سلسلہ موجود ہے، اور یہ مشہور بلو ماؤنٹینز ہے آسٹریلیا کے۔ لیفٹ پر دیکھیں یہ بلو ماؤنٹینز ہے آسٹریا کے، اور رائٹ پر ہیں بلو ماؤنٹینز سائبیریا کے۔ ریڈ ماؤنٹینز بھی اس زمین پر موجود ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور ریڈ ماؤنٹینز بھی کئی ممالک میں موجود ہیں، چند گلمسز ہم آپ کو دکھائیں گے۔ لیفٹ پر دیکھیں ریڈ ماؤنٹینز ایٹ سیڈونا ایریزونا، اور رائٹ کے بھی سیڈونا ایریزونا کے ہی ریڈ ماؤنٹینز ہیں۔ اس قدر خوبصورت لگتے ہیں کہ ساری دنیا سے ٹورسٹ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ ٹورسٹ کے لیے کافی اٹریکشن کا سبب بنتے ہیں۔ لیفٹ پر جو ہے وہ تہران یعنی ایران کے ریڈ ماؤنٹینز ہے، اور رائٹ پر جو ہے وہ کولاراڈو کا ریڈ ماؤنٹین ہے۔ اس طرح سے لیفٹ پر دیکھیں یہ چائنا کے ریڈ ماؤنٹینز کا سلسلہ ہے، یہ دونوں تصاویر میں۔ اور رائٹ پر جو ریڈ ماؤنٹین نظر آ رہا ہے وہ ایک جزیرہ سین جوان کے ماؤنٹینز کا ایک حصہ ہے۔ اب آخر میں فوکس کرتے ہیں ہم رینبو ماؤنٹینز پر۔ رینبو ماؤنٹینز دراصل خاص طور پر چائنا میں موجود ہیں، اور یہ تمام رنگ ایٹ اے ٹائم اپنے میں رکھتے ہیں۔ کچھ گلمسز ہم آپ کو بتائیں گے رینبو ماؤنٹینز کے، یہ دیکھیں اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ چاروں گلمسز چائنا کے رینبو ماؤنٹینز کے ہیں۔ مزید کچھ گلمسز اس اسکرین پر دیکھیں، یہاں بھی کچھ گلمسز ہیں رینبو ماؤنٹینز کے۔ دیکھیں اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ چاہے تو تمام رنگ ایک ہی پہاڑ میں موجود رکھتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی جیسا فرمایا کہ زمین پر موجود رنگ برنگی چیزوں میں بھی انسانوں کے لیے ایک نشانی ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے ان میں بھی ہمارے لیے نشانی ہے۔ یہ دیکھیں چند گلمسز اور۔ اب دیکھتے ہیں قرآن پہاڑوں کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، خاص طور پہ رنگین پہاڑوں کے سلسلے میں، یا مختلف رنگ جو پہاڑ میں ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں قرآنی آیتیں کیا کہتی ہیں۔ یہاں اس آیت پر توجہ دیں، ماؤنٹینز آف ویریس کلرز کا ڈسکرپشن آیا ہے قرآن میں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ اے مخاطب، کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور اسی طرح پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں، بعض سفید اور بعض سرخ کے، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور بعض نہ سفید نہ سرخ بلکہ بہت گہرے سیاہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئر ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ پہاڑوں میں بھی مختلف رنگ کے موجود ہیں۔ یاد رکھیں جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت صرف 3 کانٹیننٹس ہی نون تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ۔ باقی کے 4 کانٹیننٹس ان نون تھے، اور زیادہ تر جو پہاڑ کے رینجز ہیں جو ہم نے بتائے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں، وہ ان نون کانٹیننٹس پر موجود تھے۔ اور پھر جب کانٹیننٹس بھی ڈسکور ہوئے، نون ہوئے، تو پہاڑوں کے جو رینجز ہیں وہ بہت ہی ویرانی میں موجود تھے۔ جب ہوائی جہاز دریافت ہوا، لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرنے لگے، تب یہ ان نون ایریاز میں یہ رنگین پہاڑ انسانوں کی نظروں میں آئے۔ تب کہیں جا کر انسان سمجھا کہ پہاڑ کئی رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں رکھ دی،
اور یاد رکھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عرب کی زمین کے باہر سفر نہیں کیا، یعنی آپ مکے کی سیاہ پہاڑیوں سے واقف تھے، چند کالی پہاڑیوں سے واقف تھے، اور آپ اس بات سے انسان کی حیثیت سے واقف نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا میں اتنے سارے رنگ برنگے پہاڑ رکھے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ کذالک ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، اور خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بخشنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف پہاڑوں میں اس نے رنگ نہیں بنائے، میووں میں ہی اس نے رنگین میوے نہیں بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی مختلف رنگ کے بنائے، جانوروں میں بھی مختلف رنگ کے بنائے، اور جتنے لیونگ آرگنزمس ہیں، دواب سے مراد تمام لیونگ آرگنزمس آ جاتے ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ کے بنائے۔ اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو حقیقت کا، جو سچائی کا، جو حق بات کا علم رکھتے ہیں، بے شک ویسے ہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بخشنے والا ہے۔ ایک حدیث دیکھیں انسانوں کے رنگوں کے سلسلے میں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم as saying, Allah created Adam from a handful of sand which he took from the whole of the earth۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا، اور وہ مٹی جمع کی گئی تھی پلانٹ ارتھ کے مختلف مقامات سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب پہاڑ اتنے رنگین ہوں تو مٹی بھی مختلف رنگ کی ہوگی، اور مختلف رنگوں کی مٹی کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کو تشکیل دیا گیا۔ So the children of Adam are in accordance with the earth۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے زمین کی مٹی کے رنگوں کے مطابق ہے، some red, some white, some black, some a mixture, also smooth and rough, bad and good۔ یعنی جتنی خصوصیات مٹی میں ہوتی ہیں وہ ساری خصوصیات آدم علیہ السلام کی نسل میں، ان کی اولاد میں موجود ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پیور کلر اے سائن آف گاڈ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کا جو رنگ ہے، کلر ہے، بے شک وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا بنانا ہے، اور تمہارے لب و لہجہ، یعنی جو لینگویجز ہم بات کرتے ہیں، اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا، یعنی جو انسان الگ الگ کلرز کے ہیں ورلڈ وائڈ، ان کا ان میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو بندے عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، جو نالج رکھتے ہیں، ان کے لیے اس بات میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ دنیا کے مختلف انسانوں کے لینگویجز بھی ڈیفرنٹ ہے اور ان کے کلرز بھی ڈیفرنٹ ہے۔ بس یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا۔ ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مقصد بتا رہے ہیں کہ پلانٹ ارتھ پر اتنے جو کلرفل چیزیں ہیں، جو پلانٹ ارتھ کو اتنا اٹریکٹیو بنایا گیا ہے، یہ دراصل انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ دیکھنے کے انسان میں کون اللہ کا خوف کرتا ہے اور اپنے عمل کو سدھرا ہوا رکھتا ہے۔ اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان یعنی فنا کر دیں گے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین کی ساری خوبصورتیاں ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سمندروں میں آگ لگا دیں گے، پہاڑوں کو ریت ریت کر کے اڑا دیں گے، یہاں تک کہ زمین پر کوئی نشانی، کوئی اونچ نیچ تک باقی نہیں رہے گی۔ اس کا کلرفلنس، اس کا اٹریکشن تو بہت دور کی بات ہے، زمین ایک ویران میدان کی طرح ہو جائے گی جس میں کچھ اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی۔ یعنی اب جو موجودہ اٹریکشن ہے وہ صرف اور صرف ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ سارا اٹریکشن، یہ دنیا کی ساری خوبصورتی وقتی ہے، ٹیمپررلی ہے، یہ بات کو ذہن میں رکھیں اور اپنی آخرت کے لیے ہم اپنے عمل کو سدھاریں، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔